سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه میں فرمایا کہ جب زمین کے کسی کونے کے اندر زلزلہ آتا ہے تو باقیوں کے لیے یہ تنبیہ ہوتی ہے، باقیوں کے لیے یہ تنبیہ ہوتی ہے کہ توبہ کر لو، اللہ رب العزت کی طرف لوٹ کر آ جاؤ، ورنہ یہ تو چھوٹے زلزلے کیا، اللہ تو قادر ہے نا۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها۔ اللہ رب العزت اس سے ایک بہت بڑا زلزلہ اس زمین کے اوپر برپا کرنے کے اوپر قادر ہے کہ جب پوری کی پوری زمین ہل جائے گی اور اندر سے سونا نکلے گا، چاندی نکلیں گے، جواہرات نکلیں گے، ہم جو مر جائیں گے ہم زمین کے اندر سے نکل جائیں گے، اور انسان کہے گا یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا، آج پوری زمین ہل رہی ہے۔ وہ وقت بھی آنے والا ہے اور اس وقت کو لانے کے اندر نہ اللہ محتاج نہیں ہے۔ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ۔ میں نے آپ حضرات کو 12 مرتبہ یہ آیت سنائی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کا قائم کرنا، پہاڑوں کو بھی ختم کر دینا، عمارتوں کو بھی ختم کر دینا، چٹھیل میدان بنا دینا، اور سمندر کے پانی کو خشک کر دینا، سمندر کے اندر آگ لگا دینا، جہنم کو بھڑکا دینا، سارے لوگوں کو زندہ کر دینا، ہمیں تو لگتا ہے نا بہت بڑا عمل ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے لیے پتہ ہے کتنا ہے، کلمح البصر، جیسے آنکھ کا جھپکنا، او ہوا اقرب، یا اس سے بھی زیادہ جلدی کے اندر اللہ رب العزت کر سکتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ رب العزت تو ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والا ہے میرے بھائیو۔ تو ہمیں یہ مہلت جو دی گئی ہے نا، یہ موت کی تیاری کے لیے دی گئی ہے۔ اس لمحے سے بچو کہ جب ہزاروں لوگ اچانک ہی چلے جائیں، میں نے اور آپ نے چلے جانا ہے۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي ارض تموت، کسی کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کب مرے گا، کہاں مرے گا، اور یہ پتہ نہیں ہے کہ کل تک وہ زندہ رہے گا یا نہیں رہے گا۔ عقل مند کون ہے، خوش نصیب کون ہے، جو مرنے سے پہلے توبہ کر لیتا ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خواتین آئی، آ کے کہنے لگی اماں یہ عذاب کیوں آتے ہیں، یہ زلزلے کیوں آتے ہیں زمین کے اوپر؟ اماں نے بڑی عجیب وجہ بتائی۔ اماں نے فرمایا کہ جب عورتیں خوشبوئیں لگانے لگ جائیں، عورتیں بے پردہ ہو کر بازاروں کے اندر گھومنے لگ جائیں، عورتوں کا بناؤ سنگھار اپنے گھر والے کے لیے نہیں غیر محرموں کے لیے ہو جائے، جب معاشرے کے اندر بے حیائی پھیل جائے اور اس کو عیب نہ سمجھا جائے، اس زمین کے اوپر اللہ رب العزت عذاب کو بھیج دیا کرتا ہے۔ آج بے حیائی کو پروموٹ کرنے کے جو ذرائع ہیں وہ ہر بندہ استعمال کر رہے اور ہر جگہ پر استعمال ہو رہے ہیں، اور بے حیائی کو پھیلایا جا رہا ہے۔ پہلے زمانے کے اندر یہ خواتین اپنے سروں کے اوپر دوپٹہ رکھا کرتی تھی، حجاب کے اندر باہر جایا کرتی تھی، اور عورت کا بغیر پردے کے باہر نکلنا عیب سمجھا جاتا تھا۔ اور اب کیا ہو گیا کہ پردے کو عیب بنایا جا رہا ہے، پردے کو عیب بنایا جا رہا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس زمین کے اوپر بے حیائی پھیل جائے اور سود عام ہو جائے، بے حیائی پھیل جائے اور سود عام ہو جائے، یہ دو گناہ جس زمین کے اوپر پھیل جاتے ہیں وہاں پر اللہ کے عذاب آیا کرتے ہیں، اور عذاب کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ اللہ زلزلے کی صورت کے اندر بھی بھیج سکتا ہے۔ فرمایا کہ قرب قیامت کے اندر کیا ہوگا کہ اولاد والدین کی نافرمان ہو جائے گی۔ آج ہم اپنے دوستوں کو جتنی اہمیت دیتے ہیں اپنے والدین کو نہیں دیتے، اور عجیب لفظ حدیث کے اندر کہ ماں اپنی حاکمہ کو جنے گی، ماں
جس بچی کو جنے گی وہ بچی اپنی والدہ کے اوپر حکم چلائے گی۔ آج کئی گھروں کے اندر ایسا ہے کہ مائیں بیچاری ڈرتی ہیں اپنی بچیوں سے، اپنی بیٹیوں سے ڈرتی ہیں کہ ان کو تو پتہ چلتا ہے، اور بیٹیاں اور بیٹے اپنے والد کی بے عزتی کر دیا کرتے ہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب یہ چیزیں عام ہو جائے نا تو سمجھو قیامت آنے والی ہے۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه